جرنیل اسلام محبوب مصطفیٰ شمشیر بے نیام کہکرے جرأت و بہادری عزم و استقلال کے کوہ گراں پیکرے صدق و وفا سالار مجاہدین اسلام میدان جہاد کی شان فخر اسلام و مسلمین سیف من سیوف اللہ حضرت ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبوی سے تقریباً 27 برس پہلے اور ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے آپ پیدا ہوتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 10-12 سال کے بعد مکہ المکرمہ میں قریش کے ایک معزز قبیلہ بنو مخزوم کے اندر حضرت خالد بن ولید جرنیل اسلام سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار، آپ پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے خاندان کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس خاندان نے یہ عظیم مجاہد، عظیم سپہ سالار مسلمانوں کو دیا، وہ خاندان کون سا تھا؟ آپ قبیلہ بنو مخزوم کے عظیم سپوت اور ہونہار بہادر نوجوان تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم بہادری، شجاعت، سخاوت اور بیت اللہ شریف کے انتظامی امور اور حج کے موقع پر حاجیوں کی خدمت کرنے میں سر فہرست تھا۔ بیت اللہ شریف کی جب تعمیر ہوئی تو بیت اللہ شریف کا ایک خاص حصہ وہ صرف قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں نے تعمیر کیا۔ شیب ابی طالب جب مسلمانوں کا کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا تو اس محصوری کے عالم میں شیب ابی طالب نے اس ظالمانہ بائیکاٹ کو اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ حضور کے اور مسلمانوں کے حوالے سے یہ ظالمانہ نظام ہے، تو جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی وہ زہیر بن ابو امیہ تھا، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ یعنی اس وقت میں جبکہ مسلمانوں سے سلام کلام دعا تجارت کھانا پانی ہر چیز کو دینا، اس کو بائیکاٹ کر دیا، این اس وقت مسلمانوں کے حق میں بولنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ جس طرح آج فلسطین کے حق میں بولنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ صرف وہی ملک اور وہی اسلامی سربراہ فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں اور بول سکتے ہیں کہ جن کے اندر وہ اسلامی غیرت موجود ہے، ورنہ اکثریت اسلامی ممالک ہونے کے باوجود فلسطین کا آج یہ حال ہے کہ غزہ کے اندر نہ کھانا پہنچ رہا ہے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، اور زندگی جو ہے بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسلامی ممالک کے سربراہان کی بے حسی جو ہے وہ دیدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی ممالک کے سربراہان کو وہ اسلامی غیرت عطا فرمائے اور مسلمانوں کا وہ درد عطا کرے جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔
تو حضرت خالد بن ولید کے چچا صاحب بھائی نے اس وقت شیب ابی طالب اس سوشل بائیکاٹ کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ یہ نظام غلط ہے، ہم کھائیں پیئیں اور تجارت کریں اور مسلمان جو ہیں ان کے لیے کھانا پانی بند کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی آواز اٹھانے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ یہ شیب ابی طالب معصوری یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ آج بھی اگر مسلمان ممالک غیرت اسلامی کا مظاہرہ کریں اور متحد ہو جائیں اور پھر اسلامی ملک پاکستان الحمدللہ اس کی فوج سب سے بہترین، اس کے پاس ہتھیار بہترین، ایٹمی قوت ہے، لیکن باوجود اس کے فلسطین کے اوپر جو ہے یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی جب تعمیر نو ہوئی تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے قبیلہ بنو مخزوم، اس کے ایک فرد ابو وہب بن عمر نے یہ اعلان کیا کہ کوئی شخص بھی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے اندر حرام کا پیسہ نہیں ڈالے گا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر حلال اور جائز پیسے سے ہوگی۔ اس وقت جوا، سٹے بازی، حرام کاریاں عروج پہ تھی، زمانہ جاہلیت تھا، لیکن اس وقت بھی اگر یہ اعلان کرنے کی سعادت ملی تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبیلہ بنو مخزوم کے ایک فرد کو یہ سعادت ملی۔ حجر اسود جنتی پتھر جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی اس کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا کہ کون یہ جنتی پتھر بیت اللہ شریف کے اندر نصب کرے گا۔ ہر بندہ ہر قبیلہ کہتا ہم کریں گے، قریش کہتے ہم معزز ہیں ہم کریں گے۔ قریب تھا کہ ایک خطرناک اور طویل جنگ چھڑ جاتی جس میں مال کا اور کئی جانوں کا نقصان ہوتا۔ اس وقت اس لڑائی کو ختم کرنے کا جو مشورہ دیا وہ اسی قبیلے کا ایک فرد تھا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کا چچا ابو امیہ بن مغیرہ تھا، جس نے کہا کہ صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ جو بندہ فیصلہ کرے گا اس کی بات کو مانا جائے گا۔ تو چنانچہ ابو امیہ بن مغیرہ نے جب یہ کہا سب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ صبح ہوئی تو حرم پاک کے اندر جو سب سے پہلا فرد آیا وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی، میرے اور آپ کی کریم آقا تھے جو سب سے پہلے حرم پاک کے اندر داخل ہوئے۔ چنانچہ لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ شریف حرم پاک کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں، آپ نے کہا یہ تو امین ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو امین ہیں، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر لی جائے، اس کے اندر حجر اسود رکھا جائے اور اس چادر کے کونوں کو تمام قبائل کے جو سردار ہیں وہ پکڑ لیں اور حجر اسود کو نصب کریں۔ بیت اللہ شریف کے قریب لایا گیا اور رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اسے بیت اللہ شریف میں نصب کر دیا۔ یہ جو لڑائی تھمی یہ جرنیل اسلام سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے ایک فرد آپ کے چچا کا یہ کارنامہ تھا اور مشورہ تھا۔ مختصر یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور قبیلے کا ابھی میں نے مختصر تعارف کرایا ہے، ورنہ دوران مطالعہ میں نے اور بھی ان کے خاندان کے کارنامے پڑھے ہیں۔ تو جب جس خاندان کی شجاعت، بہادری، دانائی کا یہ عالم ہو تو پھر اس خاندان کے اندر سیف من سیوف اللہ جرنیل اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام لبابۃ الصغریٰ تھا۔ ان کے اسلام لانے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا
کہ آپ اسلام لے آئی تھی کتاب الاصحابہ، اور ابن حجر جس کے اندر شامل ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اسلام نہیں لائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ولید بن مغیرہ، ان کے اسلام لانے کی حضور کو بڑی خواہش تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ولید بن مغیرہ کے بارے میں حضور نے بڑی کاوشیں کی، بڑی کوششیں کی، اسلام لے آئیں۔ جب یہ آتے حضور ان کو خصوصی پروٹوکول دیتے، خصوصی توجہ دیتے، لیکن ان کی شعبی قسمت کہ ولید بن مغیرہ انتہائی دانائی اور انتہائی سمجھداری عقل مندی کے باوجود اسلام نہ لا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی، ولید بن مغیرہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ ولید بن مغیرہ یہ مکہ المکرمہ کا امیر ترین آدمی تھا، بے شمار باغات، اولاد بھی بے شمار، اور اولاد بھی حضرت خالد بن ولید جیسی۔ تو اس تکبر، مال اور اسباب کے تکبر کی وجہ سے، اس سرداری کی وجہ سے ان کی شومی قسمت اور بدقسمتی وہ اسلام نہیں لائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جرنیل اسلام، سیف من سیوف اللہ، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی خالہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، امت کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یعنی ان کی والدہ کی بہن، ان کی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث، وہ اسلام بھی لائی اور حضور کی زوجیت میں بھی آئی اور امت کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب اسلام لانے سے پہلے جرنیل اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا چند ایک مثالیں آپ سماعت کریں۔ یہ آج موضوع اس لیے رکھا کہ شاید کہ ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان ان کے اندر کوئی غیرت آئے، شاید کوئی خالد بن ولید جاگے، شاید کوئی صلاح الدین ایوبی جاگے، محمد بن قاسم جاگے اور غزہ کے اندر تڑپتے اور بلکتے ہوئے ان بچوں کی آواز کو سنیں۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں بڑی دی تھی۔ آپ کا پیشہ کیا تھا؟ جرنیل اسلام، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ آپ اسلام لانے سے پہلے آپ کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا، آپ کوئی خاص کاروبار اور تجارت نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد کے بے شمار باغ، بے شمار مال و دولت، انتہا درجے کی دولت۔ ہاں یہ ہے کہ آپ گھڑ سواری کے اندر، نیزہ بازی کے شغل کے اندر مصروف رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کی یہ عادت اور گھڑ سواری اور نیزہ بازی کا جو شغل ہے، یہ آپ کو پھر ساری زندگی جہاد کے میدانوں کے اندر کام آتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کی مجاہدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ واضح تھی۔ جنگ احد میں کفار کی طرف سے جنگ کا جو پاسا پلٹا، جیتی ہوئی جنگ جو دوسری صورتحال میں بدل گئی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تھا۔ آپ اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت کے اندر مصروف ہو گئے ہیں تو انہوں نے پچھلی طرف سے حملہ کر کے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، یہ کی جنگی صلاحیتیں ہیں۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جب ہوئی، مسلمانوں نے بڑے بڑے گہرے کھڈے کھود دیے۔ اس وقت کفار کی طرف سے بار بار سارا دن مسلسل اس خندق کے کناروں میں کفار کی طرف سے اس خندق کے کناروں پہ بار بار جو چکر لگاتے تھے، کفار کی طرف سے وہ ایک ہی بہادر تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سارا دن یہ کوشش رہتی تھی کہ مجھے کوئی چھوٹا سا راستہ مل جائے اور میں اسے پھلان کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کروں۔
لیکن مسلمان انتہائی اس وقت چاق و چوبند غزوہ خندق کے اوپر کھڑے تھے. جو ہی خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قریب آتے تو ان کے اوپر ایسا حملہ کیا جاتا کہ وہ واپس پلٹ جاتے. لیکن ان کی اسلام لانے سے پہلے بہادری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جگہ اور پہ انہوں نے پاسا پلٹا. غزوہ خندق میں یہ سب سے آگے آگے رہے اور سارا دن چکر لگاتے تھے. اتنے اسلام کے بڑے دشمن تھے آپ. عمرۃ القضاء کے موقع پر جب مسلمان، عمرۃ القضاء کسے کہتے ہیں، حالانکہ سیرت کے موضوع پہ میں نے عام درسوں میں جمعے پہ بیان کر دیا ہے، یاد رکھا کریں یہ بات. عمرۃ القضاء، حضور جب عمرے کی نیت سے نکلے تو جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مسلمانوں کو کفار نے اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا. تو پھر اگلے سال جو عمرہ کیا اسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں. عمرۃ القضاء کے موقع پر یہ معاہدے کے تحت آئے تھے عمرہ کرنے مسلمان. تو جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، جرنیل اسلام سیف بن سیوف اللہ آپ کفار کی طرف سے اتنے زیادہ مسلمانوں کے خلاف بغض اور حسد رکھتے تھے کہ آپ مکہ المکرمہ سے نکل گئے. آپ نے کہا کہ میرے جیسا بہادر آدمی ہو اور مسلمان عمرہ کر لیں. یہاں تک اسلام کی رسمی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. تو آپ وہاں سے نکل گئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ کافروں کو ساتھ لے کے آپ حضور اور مسلمانوں کی جاسوسی کرنے آئے. حضور کے پاس آئے حالات دیکھنے تو حضور کو نماز پڑھتے دیکھا. اللہ پاک نے حضور کو مطلع کر دیا. حضرت خالد بن ولید نے سوچا بحالت نماز حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، لیکن اللہ نے مطلع کر دیا. حضور نے اس وقت جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. فرمایا کہ آدھے مجاہدین نماز پڑھے اور آدھے مجاہدین دشمنوں سے لڑیں یا ان کی پہرہ داری کریں. صلاۃ خوف کا حکم دیا. تو یہ اسلام لانے سے پہلے کے واقعات تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. زندگی اسلام لانے کے بعد ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھے، ہر وقت میدان جہاد میں، اور سینکڑوں جنگیں کی. ہر جنگ میں اللہ نے فتح تھا. کوئی ایک ایسی جنگ بھی نہیں تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاری ہو یا شکست کھائی ہو. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ، آپ کے بھائی ولید اسلام لا چکے تھے. جب حضور مکہ المکرمہ میں عمرۃ القضاء کے موقع پر داخل ہوئے، حضور نے ولید سے پوچھا، نگاہ جو جوہری ہوتا ہے اسے ہیرے کا بدلہ ہوتا ہے. مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی ولید سے پوچھا خالد بن ولید کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہے. ولید نے کہا حضور اسے تو اللہ ہی لائے تو لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت رکھتے تھے، پتا تھا کہ یہ بہادر آدمی ہے اور سردار ہے. آپ نے کہا کہ خالد بن ولید جیسا آدمی، عقل مند آدمی، وہ اسلام کی روشنی سے کیسے روشناس نہیں ہو سکتا؟ وہ اسلام کی دولت سے کیسے بہرہ مند نہیں ہوا؟ اتنا عقل مند اور دانا آدمی ہے، اسے ابھی بھی اسلام کی حقانیت کا پتہ نہیں چلا. حضور عمرہ کر کے چلے گئے تو آپ کے بھائی نے فوراً خط لکھا اپنے بھائی کو، خالد بن ولید تم کب تک اسلام سے بھاگتے رہو گے؟ حضور نے تیرے متعلق خصوصی طور پہ پوچھا اور تیرے متعلق یہ الفاظ کہے ہیں کہ خالد بن ولید جیسا بہادر عقل مند آدمی اسلام کی حقانیت کو کیسے نہیں پہچان سکا؟ جب آپ نے دیکھا حضور نے میرے متعلق یہ الفاظ کہے ہیں، اسی وقت دل کی کایا پلٹ گئی اور حضور کی محبت اور اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. مکہ المکرمہ میں آئے، اسلام دل سے تو قبول کر لیا تھا، اب اظہار کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہونا تھا. تو کہا کہ چلو یہ نیکی کی سب سے پہلے تبلیغ کہ چلو اسلام قبول کرنے جانا ہے، ساتھ کسی کو لے لوں. تو آپ نے سب سے پہلے صفوان بن امیہ کو کہا کہ میرے ساتھ چلو حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرتے ہیں. وہ نہ مانا. پھر ابو جہل کے بیٹے کو کہا، اس نے کہا میں نے بھی نہیں جانا. عثمان بن طلحہ کو کہا، ان کی سعادت مندی
انہوں نے کہا کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ اور سیف بن سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی خدمت میں اسلام کے قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں عمرو بن العاص بھی ملتے ہیں، ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور کے پاس جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اب یہ تینوں مل کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ سیف بن سیوف اللہ، ان کے لیے میں نے شروع میں لفظ بولا محبوب مصطفیٰ، حضور کی نگاہ ان کے اوپر تھی، چنانچہ حضور بھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ جب یہ حضرات تشریف لائے، حضور کو اس سب سے زیادہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی بڑی خوشی تھی۔ آپ نے بے انتہا پرجوش طریقے سے، محبت اور خندہ پیشانی سے ان نفوس قدسیہ کا آپ نے استقبال کیا اور اپنے دامن رحمت کو پھیلا دیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بڑی جنگیں لڑی ہیں، تو میرے لیے دعائے مغفرت کریں، میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ماں قبل سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی حضور نے حضرت خالد بن ولید کی دل جوئی کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ خالد بن ولید کی مغفرت فرما۔ تو شخصیت کی مقدر کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی مغفرت کے لیے پیارے نبی دعا فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے پہ حضور اتنے خوش تھے، یہ آئے تھے تین بندے، طلحہ بن عثمان اور حضرت عمرو بن العاص، وہ بھی ساتھ تھے۔ لیکن جب مکہ المکرمہ مدینہ شریف میں آئے، اسلام قبول کیا، حضور نے ان کو ایک گھر بھی دیا رہنے کے لیے، باقی دو افراد بھی تھے، لیکن حضور کو اتنے پسند تھے اور نگاہ نبوت ان کے اوپر تھی۔ حضور نے ان کے لیے فرمایا یہ سیف بن سیوف اللہ ہیں، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو اللہ نے کافروں پہ مسلط کر دیا ہے، اور ایسا کافروں پہ مسلط کیا کہ آپ کو اللہ نے ہر جنگ میں فتح عطا کی۔ اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ جو آپ کی جنگی اور مجاہدانہ صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئیں، وہ موقع تھا غزوہ موتا کا۔ غزوہ موتا کے موقع پر جب رومیوں نے مسلمانوں کے سفیر حارث بن عمیر کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، حضور نے رومیوں کے خلاف لاکھوں کی فوج تھی اور جدید اسلحے سے لیس تھی، اس وقت کے جو جتنا اسلحہ تھا کم و بیش 3000 کا لشکر بھیجا اور اس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا کہ اے مجاہدین اسلام، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر اسلام کی سپہ سالاری کا جو جھنڈا ہے یہ حضرت جعفر بن ابی طالب اٹھائیں گے، جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ جھنڈا اٹھائیں گے، اور جب یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں وہ اپنا سپہ سالار بنا لیں۔ چنانچہ مسلمان مجاہدین کا لشکر رومیوں کے ساتھ لڑنے گیا، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں میں سے ثابت بن قیس ایک انتہائی پرتیلے نوجوان تھے، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے مسلمان مجاہدین کو مخاطب کر کے کہا، 3 اسلام کے سپہ سالار جلیل القدر شہید ہو چکے تھے اور ادھر رومیوں کا لاکھوں کا لشکر تھا، ادھر صرف چند ہزار تھے، اس وقت کون سپہ سالاری قبول کرتا ہے؟ ثابت بن قیس نے اعلان کیا کہ میں مسلمان مجاہدین کا سپہ سالار جرنیل اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے عمر میں تجربے میں بڑے ہیں، آپ نے کہا نہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جو سپہ سالار اسلام کے اندر مقرر کیا گیا وہ جنگ موتا تھی، وہ غزوہ موتا تھا۔ چنانچہ آپ کو جب اس غزوے کا امیر مقرر کیا، آپ نے آتے ہی اپنی جنگی صلاحیتوں کا اظہار کیا، آپ نے جو دائیں طرف سے مجاہدین تھے ان کو بائیں کر دیا، جو بائیں طرف تھے ان کو دائیں کر دیا، جو آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا اور جو پیچھے تھے ان کو آگے لے آئے۔ آپ نے ان کے اوپر ایک نفسیاتی حملہ کیا
جب سامنے صبح جنگ شروع ہوئی تو کفار کے رومی لشکر نے دیکھا، ان کے سپاہیوں نے، یہ تو آج نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس نئی فوج آئی ہے۔ اس نشریات کی وجہ سے ان کے اوپر ایسا اثر پڑا کہ ان کی فوج جو ہے وہ تتر بتر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ حضرت بعض سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ یہ شکست ہوئی، لیکن یہ شکست نہیں تھی، سامنے 2 لاکھ کی فوج ہو کم و بیش، اور ادھر صرف 3000 کا لشکر ہو، اور جس کے جلیل القدر سپہ سالار 3 وہ شہید ہو چکے ہوں، این اس موقع کے اوپر مسلمانوں کے صرف 12 آدمی شہید ہوئے اور کفار کے کئی آدمی واصل جہنم ہوئے، اور این اس وقت لاکھوں کے لشکر سے اسلام کے چند ہزار کے لشکر کو بحفاظت نکال لانا، یہ بہت بڑی فتح ہے، یہ شکست نہیں ہے۔ پھر دور صدیق اکبر آتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیے رکھا، اور آپ نے پھر اپنی جنگی اور مجاہدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب جھوٹے مدعیان نبوت کی طرف اور مرتدین کی طرف اسلامی لشکر روانہ کیے تو طلحہ اسدی اور مالک بن نویرہ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب کیا۔ طلحہ اسدی اور مالک بن نویرہ انہوں نے اسلام کے خلاف سر اٹھایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کمال مجاہدانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے ان سب کو جو ہے اپنے انجام تک پہنچایا۔ مالک بن نویرہ، اس کے بارے میں اگر آپ تاریخ و سیرت کا مطالعہ کریں تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو حضرت یہ کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، اظہار کیا تھا، بالخصوص ابو قتادہ کی گواہی تھی اس کے اندر، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ شہرت ملی۔ تو اس کو مالک بن نویرہ کو حضرت خالد بن ولید نے کیوں قتل کیا؟ یاد رکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ مالک بن نویرہ جب اس کا خالد بن ولید کے ساتھ سامنا ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اسلام قبول کیا ہے تو چلو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو مالک بن نویرہ نے کہا میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن زکوٰۃ کہاں سے آ گئی؟ زکوٰۃ کا حکم تو تمہارے صاحب نے نہیں دیا، تمہارے رسول نے زکوٰۃ کا حکم تو نہیں دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ الفاظ جب کہے کہ تمہارے رسول نے یہ حکم نہیں دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کلمہ پڑھتے، اسلام سچے سے قبول کرتے تو پھر یہ کہتے کہ تمہارے رسول، کیا اس کے رسول نہیں تھے؟ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رسول یعنی اس کا رسول نہیں ہے، تو آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ ناراض ہوئے، حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب دونوں حاضر ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ سنا ہے کہ مالک بن نویرہ نے کلمہ پڑھا تھا، اذانیں دی تھی، جب اسلامی لشکر جب اس کے اوپر ٹوٹ پڑا پھر کیوں قتل کیا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جب میری سے گفتگو ہوئی تو اس نے یوں کہا تھا کہ تمہارے رسول۔ حضرت ابوبکر نے کہا تم نے ٹھیک کیا، حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ، دوسرے مالک بن نویرہ نے مسلمانوں کے اوپر جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو جب نقصان پہنچا رہے تھے تو مالک بن نویرہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، لوٹنے والوں کی اور مارنے والوں کی، اور کچھ اشعار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی کہے۔ یہ سب وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا۔ جنگ یمامہ میں جب مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، ادھر لشکر بڑا کثیر ہے، تو اس وقت جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہ کسی طرح بھی مسیلمہ کذاب کے جو حوالی تھے، حامی تھے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کئی دن گزر گئے، اس وقت بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جنگی صلاحیت اور عقل کام آئی۔ آپ نے جب دیکھا کہ اتنے دن ہو رہے ہیں فتح نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا کہ مسیلمہ کذاب میرے مقابلے میں آؤ۔ مسیلمہ کذاب تو ان کا سپہ سالار تھا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ مسیلمہ کذاب
جب حضرت خالد بن ولید کے جنگی حربے میں آیا اور حضرت خالد بن ولید کے سامنے آیا، حضرت خالد بن ولید نے فوراً اس کے اوپر حملہ جب کیا تو یہ بھاگ پڑا۔ جب یہ بھاگ کر ایک باغ کے اندر داخل ہوا، اس کی فوج جو بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑ رہی تھی، اس نے جب دیکھا کہ مسیلمہ کذاب پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تو یہی حضرت خالد بن ولید کی جنگی چال تھی کہ مسیلمہ کذاب فوراً تو نہیں قتل کیا جا سکتا، جب پیچھے بھاگے گا تو اس کی فوج دیکھ کے جب پیچھے بھاگے گی تو یوں بغداد کے اندر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور مسیلمہ کذاب کو بھی اور اس کی فوج کو بھی جو ہے وہ واصل جہنم کیا۔ تو یہ جنگ یمامہ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی صلاحیتیں کام آئیں۔ دور صدیق اکبر میں عراق میں تقریباً 15 جنگیں لڑی گئی، سب جنگوں کے اندر فتح ہوئی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جنگی صلاحیت تھی۔ جنگ یرموک ہوئی، جنگ یرموک کے اندر ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، تو اس کے ہزاروں لاکھوں کے لشکر کے اندر ایک ان کا کمانڈر تھا، افسر، فوجی افسر، رومی فوجی افسر جس کا نام زرجہ تھا۔ وہ اپنی فوج میں سے لشکر میں سے باہر نکلا، اس نے کہا خالد بن ولید کہاں ہیں؟ اور خالد بن ولید سامنے آئے، اس نے خالد بن ولید کے قریب آیا، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کے، ان کی سواریوں کے سر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے۔ اس رومی فوج کے سردار نے کہا خالد بن ولید صاحب بن سیوف اللہ کو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو کیا آپ کے نبی نے آپ کو کوئی آسمانی تلوار دی تھی؟ میں کیوں؟ فرمایا کہ آپ کے نبی نے کوئی آپ کو آسمانی تلوار دی تھی کہ آپ جس جنگ میں بھی جاتے ہیں آپ جیت جاتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا نہیں، انہوں نے مجھے کوئی تلوار تو نہیں دی تھی، لیکن ان کی محبت ہے اور ان کی تربیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جنگ کے اندر فتح عطا کرتا۔ چنانچہ اس جرجہ نے بھی اور اسلام کے متعلق معلومات دی، اسلام کے متعلق جب معلومات دی، دل کی کایا پلٹی، تو حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں فوراً اس نے اسلام قبول کیا، غسل کیا، 2 رکعت صرف نماز پڑھی اور فوراً واپس پلٹ گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا وہ رومی فوجی افسر جو تھا وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کی طرف سے لڑ کے شہید ہو گیا۔ تو یہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی دلیری شجاعت کو دیکھتے ہوئے وہ رومی فوج کا افسر جو تھا وہ اسلام لے آیا۔ جب دور ابن فاروق آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا گیا، ابو عبیدہ بن جراح کو سربراہ مقرر کیا گیا، لیکن آپ کی جہاد کے ساتھ اور میدان جہاد کے ساتھ اتنی محبت تھی، اسلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ یہ نہیں کہ آپ کو جب جرنیل تھے تو اس وقت تو آپ لڑتے تھے والہانہ، آپ کو جب معزول کیا گیا تو آپ نے بطور سپاہی کی جو ہے وہ بڑا دلیری کے ساتھ لڑا، اور آپ اگرچہ سپاہی تھے لیکن فوج کے تمام لوگ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی وہ آپ ہی سے پوچھنے آتے تھے کہ آپ کیا کریں، وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ابو عبیدہ اسلامی لشکر کے جو سپہ سالار تھے وہ بھی آپ سے مشورے لیتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جب وصال ہونے لگا تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، خالد بن ولید آپ پہلے وصال کر گئے تھے، تو حضرت عمر کے جذبات یہ تھے کہ اگر اس وقت خالد بن ولید زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد انہیں خلیفہ بناتا، میں انہیں اپنے بعد خلیفہ بناتا۔ اور حضرت خالد بن ولید جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجھے معزول کیا انہوں نے درست کیا، کیونکہ انہوں نے یہ معاملات صرف میرے ساتھ نہیں کیے، پورے مسلمانوں کے ساتھ آپ نے ایک ہی رویہ اختیار کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اگر آپ کو کبھی مطالعے کا موقع مل جائے تو آپ کو یہ شاید ملے کہ سیدنا عمر نے ان کو معزول کیا تھا اور ان کے آپس میں کوئی مشاجرات یا معاملات تھے، نہیں، جو سیدنا عمر نے جاتے ہوئے کہا اور سیدنا حضرت خالد بن ولید نے جو ان کے لیے کہا وہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں افراد آپس میں محبت کرتے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب فتح نہیں ہو رہی تھی، جب لڑائی ہو رہی تھی، این اس وقت جب دشمن سر کے اوپر ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے، اس کو ڈھونڈو۔
آپ کو ٹوپی ڈھونڈ کے دی گئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹوپی سر پہ پہنی اور آپ نے حملہ کیا اور دشمن کو انجام تک پہنچایا۔ بعد میں صحابہ نے کہا آپ کو اے اس وقت کہ جب دشمن آپ کے سر کے اوپر ہے آپ کو اس ٹوپی کی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور نے اپنے بال مبارک اتروائے، صحابہ کرام آپ کے بالوں کو لینے کے لیے لپک پڑے، تو جو حضور کے پیشانی کے بال تھے وہ مجھے ملنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے حضور کے ناصیہ مبارک، پیشانی مبارک کے جو بال تھے وہ میں نے اپنی سر کی جو ٹوپی ہے اس کے اگلے حصے میں سی رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جنگ کے اندر جو فتح عطا کرتا تھا وہ اسی ٹوپی کے اندر جو حضور کے بال مبارک تھے ان کی برکت تھی۔ آج اگر وہ میرے سر سے نیچے اتری تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر یہ میرے سر کے اوپر نہ آئی تو نہ آج خالد رہے گا اور نہ جنگ کے اندر فتح ہوگی۔ اس لیے آپ اپنی ٹوپی کو ہر وقت عزیز رکھتے تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک جنگ میں آپ کی اہلیہ نے جب سنا کہ مسلمان جو ہیں وہ پسپا ہو رہے ہیں، آپ کی بیوی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، خالد جس جنگ میں جاتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ پسپا نہیں ہوتے۔ آپ کی جب نظر پڑی تو وہ ٹوپی گھر میں بھول گئے تھے، تو آپ کی اہلیہ نے حجاب لیا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہوئی اور آپ کی اس جنگ کے اندر جو آپ کی ٹوپی آپ کو پہنچائی، جس کی وجہ سے پھر اللہ نے آپ کو مزید برکتیں عطا کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے کفار کے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ ہر جنگ کے اندر فتح، ہر جنگ کے اندر اللہ نے آپ کو فتح نصیب کی۔ آپ یہ خواہش تھی میدان جہاد کے اندر میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ کو جو منظور تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان جہاد کے اندر رہے، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ بستر کے اوپر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ شہادت، شوق شہادت یہ تھا، جذبہ جہاد یہ تھا کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے کہا میں دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں جس کے اوپر نیزے کا نشان نہ ہو، جس کے اوپر تلوار کا نشان نہ ہو، کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں جس کے اوپر بچیوں کے زخموں کے نشان نہ ہو، لیکن آج میں ایک اونٹ، بوڑھے اونٹ کی طرح بستر پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیڈر تھے جن کے اندر غیرت تھی کہ ساری زندگی میدان جہاد کے اندر رہے۔ آج جہاد اور جذبہ جہاد، شوق شہادت، اس سے جب منہ پھیر لیا تو آج اتنے زیادہ اسلامی ممالک اور ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہمارے مسلمان بہن بھائی غزہ کے اندر جو ہے وہ پانی سے، کھانے سے اور ضروریات زندگی سے تڑپ رہے ہیں۔ اغیار کی جنگوں میں ہم کود پڑتے ہیں، لیکن مسلمان جب ہمیں پکار رہے ہیں تو اسلامی ممالک کے سربراہان کی غیرت جو ہے وہ بجھ چکی ہے، ماں سوائے چند ایک کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی ممالک کے سربراہان کو وہی ملی اور دینی غیرت عطا کرے جو اللہ نے حضرت